السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے مومن کے آنسو۔ مومن کے آنسو۔ انشاءاللہ آج اسی عنوان کو لے کر ہم لوگ کچھ اہم باتیں سنیں گے۔ تو بہرحال آج رونا یعنی آنسو بہانا، اللہ کے ڈر سے رونا، اس کے تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رونا ایک کمزوری کی علامت ہے۔ رونا وہ روتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور سے مردوں کے تعلق سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد روتا ہے تو اسے تو اور بھی زیادہ، یہ کیسا مرد ہے جو روتا ہے، اس طرح اسے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اور رونے والے اکثر آج روتے بھی ہیں تو دنیا کے لیے تو روتے ہیں، لیکن آخرت کو یاد کر کے یا اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے لیے رونے والے بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی سوچ جیسی ہے کہ نہیں رونا چاہیے، ہمت سے رہنا چاہیے، رونے والا کمزور انسان ہے، لیکن اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اصل میں کامیاب وہی ہے، اصل میں ہمت والا وہی ہے جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، اگر ہم لوگ یہاں سے شروع کریں تو دیکھیے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، یعنی جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یہی لوگ غافل ہے۔ کیا ہے اس آیت کا مفہوم؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، اور ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل دیا، ہر انسان کو دل دیا، کان دیا، آنکھ دیا۔ کس لیے دیا؟ دل اس لیے دیا کہ وہ دین کو سمجھے، اللہ کو سمجھے، سیدھا راستہ کیا ہے معلوم کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آنکھیں دیا اس لیے کہ اللہ کے کلام کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو کچھ نشانیاں رکھا ہے، ان نشانیوں کو دیکھے، غور کرے اپنے دل و دماغ سے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کان دیا تاکہ اللہ کا کلام سنیں،
سمجھے، اللہ کے رسول کی باتیں سنے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دل اور کان اور آنکھوں کو دیا، ان تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، لیکن نہیں سمجھ میں آتی تو قرآن نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آتی تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتی تو شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دل ہے، دنیا کی ہر چیز سمجھ جاتے ہیں، وہ لوگ کمپیوٹر سمجھ جاتے ہیں۔ ان پڑھ بھی آج کل 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے جو چیزیں نہیں تھی، ان پڑھ ہے، کبھی اسکول گئے نہیں، کبھی مدرسہ نہیں گئے، ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آج موبائل کا کیسا استعمال کرنا سیکھ گئے، سمجھ گئے، کیسے کال ریسیو کرنا معلوم ہے، کیسے نمبر نکالنا معلوم ہے، کیسے یوٹیوب چلانا معلوم ہے، کیسے فیس بک چلانا معلوم ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس دل اور اس دماغ سے اگر نہیں سمجھتے تو آج قرآن کو نہیں سمجھتے، بول دیتے کہ نہیں بھائی قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، آج انسان ہر چیز دیکھتا ہے، سارا دن واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، فیس بک چیک کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھ لیتا ہے آج، لیکن نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے جو نشانیاں رکھا ہے ان نشانیوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر کاش وہ دیکھتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پہاڑ کیسے بنایا ہوں گا، اللہ تعالیٰ بارش کیسے برسا رہا ہوں گا، اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہوں گا، اتنی پوری کائنات کو کیسے چلا رہا ہوں گا، اتنی بڑی زمین کیسے چل رہی ہے، یہ ستارے کیسے ہیں، یہ سب چیزیں اگر سورج چاند پر غور کرتا، ہر مخلوق پہ اگر غور کرتا، اپنے آنکھوں سے دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی ربوبیت کیا ہے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کون ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج نہیں دیکھتا انسان۔ پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ کان دیا اللہ تعالیٰ، دنیا کی ہر چیز سنتے ہیں، نہیں سنتے تو اللہ کی نہیں سنتے، باقی سب کی سن لیتے ہیں، ماں باپ کی سن لیتے ہیں، رشتہ داروں کی سن لیتے ہیں، دوستوں کی سن لیتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن نہیں سنتے تو اللہ کی نہیں سنتے۔ آج گالیاں سن لیتے ہیں، غیبتیں سن لیتے ہیں، کیا ہے گانے سن لیتے ہیں، ہر چیز سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں سنتے۔ تو تین چیزیں، دل، آنکھ، کان، اگر یہ تین چیزیں بگڑ گئی تو سمجھو کہ وہ آدمی جہنم کے راستے پہ ہے۔ یعنی دل سے صحیح کیا ہے نہیں سمجھا، غلط کیا ہے نہیں سمجھا، آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، بری چیزوں کو دیکھ لیا لیکن جو چیزیں دیکھنا ہے ان کو نہیں دیکھا، کانوں سے بری چیزیں تو سن لیا لیکن جو چیزیں سننا ہے وہ نہیں سنا، تو پھر یہ تینوں چیزیں اگر بگڑ جاتی ہیں، آنکھوں سے برائیاں دیکھتا ہے، کانوں سے بری چیزیں سنتا ہے، دل میں ہمیشہ گندگی رکھتا ہے، گندی چیزیں سوچتا ہے، تو پھر یہ تینوں چیزوں کا بگڑنا، جس انسان کے یہ تینوں چیزیں بگڑ جاتی ہے، سمجھو کہ وہ انسان جہنم کے راستے پر ہے، پھر وہ انسان جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جو اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا، اگر وہ ایک ٹکڑا سدھر گیا تو سارا جسم سدھر جائے گا، وہ ہے دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اگر سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا، اب وہ ایک دل کو کنٹرول کر لیا تو پھر وہ جنت کے راستے پر بھی جا سکتا، اگر وہ ایک دل ہی بگڑ جائے تو پھر وہ جہنم کے راستے پہ چلے جائے گا، سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ ہاتھوں سے انسان جب تک وہ برائی نہیں کر سکتا جب تک کہ دل میں پہلے وہ خواہش پیدا نہیں ہو سکتی ہے، آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھ سکتا کوئی بری چیز جب تک کہ دل میں خواہش پیدا نہ ہو، کانوں سے وہ چیز نہیں سن سکتا کوئی بری چیز جب تک کہ دل میں اس کا خیال نہ ہو، اگر دل کہتا ہے کہ دیکھ لے تو آنکھ دیکھ لیتی ہے، دل کہتا ہے کہ سن لے تو سن لیتا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں نا آج نہیں جی دل کو سکون نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، دل کو بہلانے کے لیے کچھ اعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دل کو بہلانے کے لیے فلمیں دیکھ لیتے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے گانے سن لیتے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے غیبت سن لیتے ہیں، دل کے سکون کے لیے ہی تو شرابی شراب پیتا ہے، دل کے سکون کے لیے تو سگریٹ پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ زانی زنا کرتا ہے، یہ سب چیزیں کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، دل کو سکون ملے، ہمارا دل بے چین ہے،
یاد رکھو یہ دل کا بگڑنا پورے جسم کا بگڑنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل کو کنٹرول میں رکھو. اس دل کو دل اگر یہ ایک گوشت کا ٹکڑا اگر سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جائے گا. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد دل اصل میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھا؟ ایک ایسی جگہ رکھا اللہ تعالیٰ جو پورے جسم کا سب سے مضبوط جگہ ہے. پورے جسم میں جہاں سب سے مضبوط ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اندر دل رکھا, پھر اس کے اوپر سینہ رکھا. اللہ ایک مضبوط جگہ پر اس کو محفوظ کر دیا. اگر جیسے ہمارے کان باہر ہے نا, ہماری ناک جیسے باہر ہے, اسی طرح دل بھی اگر باہر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا تو صرف وہ کچرا اور دھول پڑ کے ہمارا دل خراب ہو جاتا. لیکن دل اتنی نازک چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اندر محفوظ کر کے رکھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کان بھی اور آنکھ بھی. دیکھیے آنکھ دیکھتی ہے لیکن یہ بھی ایک نازک چیز ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی بھی کیسی حفاظت کرا. آنکھ کے اگر ہم اطراف دیکھیں گے تو ہر طرف کیا ہے؟ ہڈی ہے. ایک مضبوط جگہ پر آنکھ کو بھی رکھا. پھر اس آنکھ کا کام دیکھنا ہے, اگر آنکھ بند رہے گی تو دیکھ نہیں سکتے, اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ایک ڈور کی طرح, کھڑکی کی طرح کیسا سسٹم بنا کے رکھ دیا آنکھوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ پلکوں کو بنا دیا, یہ آٹومیٹک چلتے ہیں, آٹومیٹک کیا ہے؟ بند ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نازک چیز تھی اس کی حفاظت کے لیے اتنی مضبوط جگہ پر رکھ دیا آنکھوں کو بھی. پھر اسی طرح کان. یہ کان کے اندر سننے کا جو سسٹم ہوتا ہے, ساؤنڈ سسٹم جو ہوتا ہے, وہ بھی باہر نہیں ہے, وہ بھی اندر ہے, وہ بھی اندر ہے. اسی لیے یہ تین جتنے اہم اور نازک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی کیا ہے؟ مضبوط جگہ پر حفاظت کے لیے رکھا ہے. یہ ہر چیز سے باہر کی جتنی بھی گندگیاں ہیں, دھول کچرا وغیرہ میل, ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر کے مضبوط جگہ پر اللہ تعالیٰ رکھ دیا. تو یہ تین چیزیں اگر جیسے اللہ نے حفاظت کیا ان کی, اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یہی تین چیزیں جب بگڑ جائیں گے تو انسان جہنم میں چلے جاتا. اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے اندر رکھا, ہم کو بھی ان کی حفاظت کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیا ہے پوری تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت کیا, ہم کو اس سے بھی زیادہ حفاظت کرنا ہے, ان تینوں چیزوں کو کنٹرول میں کرنا ہے. تو بہرحال یہ دل ہے. دوسرا یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے. یہ دل کے اندر جو بھی جاتا ہے, یہ دل اگر ہم مثال کے طور پر اسے ایک برتن سمجھ لیں, اس برتن کے اندر اگر ہم کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں, کچھ بھی بھرنا چاہتے ہیں, تو بھرنے کے لیے یہ دو ہی راستے ہیں, ایک آنکھ ہے, ایک کان ہے. آنکھ کے ذریعے سے جو چیز جاتی ہے وہ دل کا برتن بھر جاتا ہے, کان کے ذریعے سے جو چیز جاتی ہے وہ دل کا برتن بھر جاتا ہے. اگر ان کانوں اور آنکھوں کو بھی اگر ہم کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دل گندا ہوتا ہے. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ دل گندا ہو جاتا ہے. اس لیے دل کی حفاظت اگر پہلے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے نظروں کی, ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑے گا. اور اگر آنکھوں کی بھی, دل کو اگر گندگی سے محفوظ رکھنا ہے تو پھر کانوں کی بھی حفاظت ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. تو اب اس کان اور آنکھ کے ذریعے سے اچھا ڈالو گے تو پھر دل کے اندر اچھی چیز بھر جاتی ہے. اسی کان اور آنکھ کے ذریعے سے بری چیز ڈالو گے تو برائیاں بھر جاتی ہیں. تو دل کی گندگی کے لیے بھی سبب یہ دو چیزیں بنتے ہیں, تو اس لیے ہم کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گا. تو اب حفاظت کیسے کریں گے؟ دل کی بھی حفاظت ہو, کانوں کی بھی ہو, آنکھ کی بھی حفاظت ہو, تو کیسے کریں گے؟ ان تینوں چیزوں کو سدھارنے کے لیے, ان تینوں چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک چیز ہے, وہ ہے اللہ کے ڈر سے رونا. رونا, آنسو اللہ کے ڈر سے. جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے سمجھ لو وہ آنکھ کی بھی حفاظت کر لیتا, کان کی بھی حفاظت کر لیتا, دل کی بھی حفاظت کر لیتا. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہ ہو, جس کو رونا ہی نہ آتا ہو اللہ کے ڈر سے, وہ لاکھ کوششیں کر لے, وہ لاکھ تقریریں سن لے, جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو, وہ اللہ کے ڈر سے روتا نہ ہو, تو پھر یہ گندگی سے پاک نہیں ہو سکتا, وہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پہ نہیں آ سکتا. تو یاد رکھو رونا, جیسا کہ میں نے کہا, اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کمزوری مانی جاتی ہے لیکن یہ کمزوری نہیں ہے. جو آدمی یہ کہتا کہ مجھے رونا نہیں آتا, آخرت کے مقابلے میں اگر اس بات کو تولیں گے تو سب سے زیادہ کمزور وہی ہے جو دنیا میں نہیں روتا اللہ کے ڈر سے.
اللہ کے ڈر سے جو نہیں روتا. تو یاد رکھو اللہ کے حضور رونا نہیں آتا تو سمجھ لو کہ وہ ایک تو اللہ کی رحمت سے بھی پھینک دیا گیا. وہ جس کو اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، اصل میں وہ اللہ کے عذاب میں ہے جس کو اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا. کیوں؟ اگر ہم قرآن نکل کر دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 74، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہے اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. اللہ اس آیت میں کیا سمجھا رہے کہ تمہارے دل جس کو اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا، جو اللہ کے ڈر سے کبھی نہیں رویا، آخرت کو یاد کر کے کبھی نہیں رویا، جہنم کو یاد کر کے کبھی نہیں رویا، موت کو یاد کر کے کبھی نہیں رویا، اپنی خبر کو یاد کر کے کبھی نہیں رویا، وہ سوچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. تمہیں رونا نہیں آتا، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر. نہیں ہم بولتے نا کسی کے تعلق سے پتھر دل بن گیا، نہیں بلکہ پتھر ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. کیوں؟ کہ اللہ کے ڈر سے تو بعض پتھر گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بعض پتھروں سے بھی کیا ہے نہریں نکلتی ہیں، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر بھی روتا ہے، پتھر بھی گر پڑتا ہے، لیکن تم کبھی روتے نہیں، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیا؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ بھی اگر ہم غور کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے ڈر سے روتی نہیں. اللہ مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں جو تیرے ڈر سے نہیں روتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تاکہ اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے ڈر سے رونے والی ہو. ہم نے کبھی ایسی دعا کی؟ کبھی ہم نے ایسی کوشش کی؟ ہم کوشش بھی نہیں کرتے نا، ہم کوشش بھی نہیں کرتے. دعا تو دور کی بات، اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. رونا انسان کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے، رونا انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، رونے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، رونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھے رونے کی توفیق دے دے، میں ایسی آنکھ نہیں چاہتا جو تیری ڈر سے نہ روئے. ہاں ہم روتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روتے ہیں کس وجہ سے؟ دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ روتے ہیں، خاص طور سے عورتیں بہت زیادہ روتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا تو بھی رونا آیا، کوئی گر گیا تو بھی رونا آیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھی رونا آیا، مال ختم ہو گیا رونا آ گیا، ماں باپ بیمار ہو گئے مر گئے رونا آ گیا، کاروبار میں نقصان ہوا رونا آ گیا، ہر چیز میں رونا آتا ہے. لیکن اگر نہیں آتا تو اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس وقت نماز میں اللہ کی ڈر سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن ہو، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور مجھے رونا بھی آ رہا ہو. ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ اللہ کی ذکر کرتے ہوئے رونا آیا ہو، اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے رونا آیا ہو. ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہماری زندگی میں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی شکل تو بنائے، رونے کی صورت تو بنائے، رونے کی ایکٹنگ تو کرے، رونے کی کوشش تو کرے، رونے کے لیے دعا تو کرے جیسا کہ صحابہ کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے، دونوں ایسا رو رہے تھے زاروں قطار رونا شروع کر دیے. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر ہوا تو آ کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے؟ دراصل تم کیوں رو رہے ہو؟
اے ابو بکر بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بتاؤ تاکہ میں بھی روؤں، رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل تو بناؤ۔ اے ابو بکر تم کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں رو رہے ہو؟ ہماری حالت بھی کبھی ایسی ہو، ہم کو رونا آتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کیوں رونا نہیں آتا؟ یاد رکھو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزر رہے تھے، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایسا ہنس رہے تھے، کھلکھلا کے ہنس رہے تھے، بہت زیادہ اونچی آوازیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ان لوگوں سے، اے لوگو جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ چیزیں تم جان لو، جو چیزیں خبر کے تعلق سے میں جانتا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، خبر میں کیسا عذاب ہوگا، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ چیزیں تم جان لو تو پھر تم ہنسنا بند کر دو گے، رونا شروع کر دو گے، تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی اپنے گھروں میں نہیں گزار سکتے، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بتا دوں تم تو روتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تم اتنا زیادہ کیوں ہنستے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، بہت زیادہ آواز کرتے ہوئے پکارتے ہوئے نہیں ہنستے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہنسی آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے، لیکن آج ہم کو ہنسنا پسند ہے، اسی لیے تو ہم کامیڈی شوز دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے موبائل میں کیا ہے، پورے لوگوں کے واٹس اپ سٹیٹسوں پہ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح کوئی ہنسی، کوئی مذاق، کوئی ڈائلاگ، کوئی کامیڈی، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ رونا نہیں آتا، رونے کے تعلق سے کوئی کسی کو بولتا بھی نہیں، رونے کی چیزیں کوئی دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، یاد رکھو آج ہر ایک کو ہنسی چاہیے، ہنسی چاہیے، نہیں، ہنسنا ہے جتنی ضرورت ہے اتنی ہنسو بھی، لیکن رونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم آگے میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں رکھوں گا، رونے کے فائدے بھی کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے تعلق سے کتنی باتیں بتائیں، جس میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ بندہ جہنم میں نہیں جاتا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوا ہو۔ دنیا میں جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا اس وقت تک جب تک کہ دودھ جو تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہ چلے جائے۔ جیسے ایک مرتبہ دودھ جانور کے تھنوں سے باہر نکلتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے ڈر سے دنیا میں رویا ہوا۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے دنیا میں، اللہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رویا ہوا ہو، تنہائی میں، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اکیلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کو، چاہے وہ میں نے نماز چھوڑا ہو، چاہے میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کیا ہو، چاہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا ہے دین کا علم نہیں سیکھا ہو، چاہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کوئی اور گناہ کیا ہو، اب معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے بعد گناہ تو چھوڑ دیا، توبہ تو کر لیا، اس کے بعد وہ گناہ یاد کر کے رونا کہ اللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو یہ برائی نہیں کرتا، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو نہیں معاف کرے تو کوئی نہیں معاف کرتا، اللہ تو پکڑ لیا تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کوئی رحم نہیں کر سکتا، اللہ تیری رحمت نہیں ہوگی تو میں جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ میں قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سوچ کے کسی کو رونا ہے، یہ بولتے ہوئے کسی کو رونا ہے، اپنی آخرت کو یاد کر کے رونا ہے، اپنی خبر کو یاد کر کے کسی کو رونا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر ایک ایسی چیز ہے اس کے تعلق سے جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تو تم ہنسنا ہی بند کر دو گے۔ کبھی یہی بات یاد آتی
کبھی یہ بات یاد آتی کہ اللہ یہ کیسی خبر ہوں گی، پھر یہ کیسا عذاب ہوگا، پھر جس دن میں مر جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی موت کو یاد کر کے کم از کم روتے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر ان کی میتوں پہ جا کر دیکھا دیکھی میں رونا نہیں، بلکہ اس میت کو دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر کے رونا، یہ احساس کر کے رونا، یہ محسوس کر کے رونا کہ آج وہ میری سہیلی، وہ میرا رشتہ دار جس طرح لیٹا ہوا ہے، وہ میرا دوست جس طرح لیٹا ہوا ہے، اس طرح مجھے بھی ایک دن آئے گا کہ مجھے بھی لٹا دیا جائے گا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے بھی دفن ہونا پڑے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد بھی مجھے چھوڑ دے گی، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا مجھے بھی اسی طرح لوگ غسل دیں گے، کفن دیں گے، مجھے اکیلے لے کے قبر کے گڑھے میں پھینک کے آئیں گے، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ وہ قبر کا گڑھا جو سانپوں کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اس دن کیا ہوگا، جس دن میں مر جاؤں گا اسی سانپوں، اسی بچھوؤں، اسے کیڑے مکوڑے میرے اس کے اندر ہی مجھے ڈال کر آ جائیں گے، تو یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے میرے جسم کو کھا جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا، پہلی رات میری کیسے گزرے گی، مجھے وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے کتنی مرتبہ ہمیں رونا آیا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، لوگ جب انسان کو جو مردہ ہوتا ہے، مر چکا، اسے دفن کر کے واپس جائیں گے تو اس کے قدموں کی آواز بھی سنائی دیتا، اللہ تعالیٰ اس مردے کو سناتا، دیکھ 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 لوگ واپس جا رہے ہیں، دیکھ تجھے چھوڑ کے جا رہے، دیکھ تو جن کے لیے زندگی گزارتا تھا، تو جن کو اپنا سمجھتا تھا، تو جن کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا، جن کی محبت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، جن کی محبت میں نمازیں چھوڑ دیا، جن کی محبت میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا، یہ دنیا والے، یہ لوگ تجھے چھوڑ کے، تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے، دیکھ دیکھ، سن ان کی قدموں کی آواز، کیا آیا تیرے ساتھ، تو کیا کیا کما کے رکھا تھا، کمائی ہوئی چیز میں سے کیا آیا، جمع کے رکھی ہوئی چیز میں سے کیا آیا، یہ سوچ کے کبھی رونا آئے۔ جو روتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی سنور جاتی ہے، جو روتا ہے اللہ کے ڈر سے، سمجھو اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو نماز پڑھ، جو روتا ہے اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ حرام مجلسوں میں مت جا، جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو جھوٹ مت بول، جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ موبائل میں گندی چیزیں دیکھ، جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ پردہ کر بیٹا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رونا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، رونا اپنے آخرت کو یاد کر کے، اپنے خبر کو یاد کر کے اسے نیک بنا دیتا ہے، سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے، جہنم کے راستے سے روک دیتا ہے۔ یاد رکھو، تو وہ دن یاد کر کے رونا، ایک تو خبر کو یاد کر کے، دوسرا اپنی آخرت کو یاد کر کے رونا، اے اللہ اس دن میرا حال کیا ہوگا، جس دن پیتل تانبے جیسی زمین ہوگی، اس دن میرا کیا ہوگا، جس دن سورج میرے سر پہ آئے گا، اس دن کیا ہوگا، جسم پہ کسی کے کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ہوگا، اس دن میرا کیا ہوگا، میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر دور بھاگیں گے، اس دن کیا ہوگا، میری اولاد مجھے دور بھاگے گی دیکھ کر، میری بیوی میرے شوہر مجھے دیکھ کر اس دن دور بھاگیں گے، اس دن میرا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہمیں رونا نہیں آتا، یہ سوچ کر دن میں ایک مرتبہ کبھی روئے، ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی روئے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے ڈر سے رونا آیا۔ اگر رونا نہیں آیا تو سمجھو کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کے عذاب میں ہیں ہم، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ روٹین بن گئی، پھر ہماری یہ صرف عادت بن گئی ہے، اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر اگر ہم کو رونا نہیں آ رہا تو کبھی رات کو اٹھتے، کبھی تہجد کے لیے جاگتے، کبھی اکیلے میں اندھیرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے گھر والے سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، میں اکیلا ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، اٹھا ہوں، وضو بنا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز میں اچانک میں جیسے ہی اللہ اکبر میں بولوں گا، کیونکہ اس وقت میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے آس پاس میں کوئی کیا ہے ڈسٹرب کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی، مجھے کیا ہے اس وقت کوئی آوازیں نہیں آئیں گی، اس وقت ڈائریکٹ اللہ کے سامنے
سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، یہ احساس کرتے ہوئے جب میں بولوں گا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس وقت جب میں بولوں گا الحمدللہ رب العالمین، اس وقت جب میں بولوں گا مالک یوم الدین، تو قیامت کا دن مجھے یاد آئے، اس وقت میں سوچوں کہ اللہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، یہ سوچ آئے اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اسی آیت کو میں بار بار پڑھوں، مالک یوم الدین، قیامت کو یاد کرتے ہوئے روؤں، یہ نماز مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ جب میں سجدہ کروں اس وقت بولوں سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کروں، اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ اسی سجدے کی حالت میں اگر میں اپنے گناہوں کو یاد کروں، اللہ نہیں معلوم تھا کتنی نمازیں چھوڑ دیا، اللہ نہیں معلوم تھا کتنے گناہ کر لیا، وہ احساس کرتے ہوئے، وہ یاد کرتے ہوئے، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے یہ سجدے کی حالت میں اگر میں، کیونکہ سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں سجدے میں ہوں، میں میرے رب کے بہت قریب ہوں، اب میں جو بھی بولوں گا میرا رب سنتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سننے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب میں میرے دل کی تکلیف کو میں یہ سب چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونے لگوں، اگر میرے دو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلے، میرے سجدے کی جگہ گرے، یہ آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ روتے ہیں ہم دنیا کے لیے، حالانکہ میرا بیٹا، اگر میں بیٹے کے لیے روؤں کتنا روؤں، میرا بیٹا تو مجھے جہنم کے عذاب سے نہیں بچائے گا، لیکن میں اللہ کے ڈر سے روؤں تو یہ آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسوؤں کے خطرے جو اللہ کے ڈر سے میں رویا، یہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا سکتے نا، تو کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں یہ سب چیزیں اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا بیٹھ چکی ہے، دنیا 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 کی لذتیں، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، یہ بیٹھ چکی ہے، اس لیے ہم آخرت کو بھول گئے، اس لیے آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، جہنم کا ڈر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جس دن ہمیں مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے، ہمیں لٹا کے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ جہنم میں اللہ تعالیٰ اگر ڈال دیا تو ایک لمحے کے لیے بھی میں جہنم کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں جہنم میں چلے گیا تو اس دن میں چیخوں، اس دن میں چلاؤں، اس دن میں پکاروں، اس دن تو قیامت کے دن انبیاء کو بھی پکاریں گے لوگ، تو انبیاء بھی کچھ بھی نہیں کریں گے نا، ربی سلم کی دعائیں کریں گے نا، تو ایسی حالت میں پھر میری کون مدد کرے گا؟ یہ میرا نازک جسم وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب یہ چیز کسی کو یاد رہتی نا تو پھر اسے رونا آ جاتا ہے، اسے رونا آ جاتا ہے جب اس کو یہ چیزیں یاد رہیں، اپنی موت، اپنی آخرت، اپنے کیا ہے جہنم کا عذاب جس کو یاد رہتا اس کو ضرور رونا آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں محسوس کریں، ہم یہ چیزیں یاد کریں، ہم نماز میں جب بھی انشاءاللہ آنے والے درسوں میں وہ نماز کی دعائیں، وہ نماز میں پڑھی جانے والی کچھ سورتوں کے میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ بھی رکھوں گا، احساس کر کے دیکھنا نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کا پورا منظر سامنے یاد آ جائے، کیسا رہے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھیں اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اس وقت معاشرے میں ہونے والی جتنی برائیاں یاد آ جائے، اللہ اتنی برائیوں سے بچا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو کیوں محسوس نہیں؟ اگر یہ محسوس کریں گے نا آپ تو ضرور رونا آ جاتا ہے، یہ احساس ہو، یہ خیال ہو ہمیں نماز میں، ضرور رونا آتا ہے، یاد رکھو اس چیز کو، تو اللہ کے ڈر سے رونا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح رونے کے تعلق سے اگر ہم قرآن میں غور کریں گے تو ہر نبی نے رویا، ہر نبی نے رویا۔ رونا کمزوری کی اگر علامت ہوتی تو نبی کیوں روتے ہیں؟ ہر نبی نے رویا تو رونا اگر کمزوری ہوتی تو کیوں روتے؟ نہیں، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، آخرت کے مقابلے میں کامیاب وہی ہے، اصل میں سکسیس اسی کو ملنے والی ہے جو دنیا میں روتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ دیکھیے سورہ مریم اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اگر ہم دیکھیں گے، کئی مرتبہ دیکھیں، ہم کئی مرتبہ سنیں کیا ہوا۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واپس بھیج دیا، تو کیا بول کے رو رہے تھے؟ آدم اور حوا، سب سے پہلے انسان اس دنیا کے، سب سے پہلے عورت حوا، سب سے پہلے مرد آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیے۔ کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
کیا بولے؟ اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو مغفرت نہیں کرے گا میری، وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں خسارہ اٹھانے والے میں ہو جاؤں گا، اللہ میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا، اللہ میں جہنم میں چلے جاؤں گا۔ اللہ رحم کرنے والا تو ہے، مغفرت کرنے والا تو ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہے اللہ، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں ربنا، اے میرے رب۔ جب یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم بھی جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نا، اگر دعا کرتے ہوئے ہم کو بھی یہ بات یاد رہے، یہ دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، محسوس ہو ہم کو، ہم بھی یہ بولے ہمارے رب سے، اے میرے رب میں اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے نہیں معلوم تھا گناہ کیا، اللہ میرے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، اللہ تو نہیں معاف کرے گا، اللہ تو رحم نہیں کرے گا، تو اللہ میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ یہ احساس ہو میرے اندر بھی، تب جا کے نہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، تب جا کے نہ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ہمارے پاس روٹین بن گیا، بچپن میں سکھا دیے، یوں ہاتھ اٹھائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کیا پڑھے کسی کو نہیں معلوم، یاد رکھو اس بات کو۔ پھر اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 58 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس آیت کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرا، یہ نبی کون ہیں؟ یہ نبیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے اور گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ نبیوں کی صفت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا۔ نبی کون ہیں؟ نبیوں کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ جب نبی ہو کر، انبیاء ہو کر اللہ کے سامنے گر جائے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، اللہ کے ڈر سے سجدے میں گر جائے، رونے لگے اللہ کی آیتیں سن کر، اور میں صبح سے شام تک گناہ سے گناہ، گناہ پہ گناہ کرنے والا، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، لیکن کبھی مجھے رونا نہ آیا۔ کم از کم میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں فرعون کے تعلق سے جہاں واقعہ آیا، فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے اوپر کیسا عذاب ہوا، یاد آ کے مجھے رونا آئے۔ پچھلے قوموں کے واقعات، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر کیا ہے بڑے بڑے عذاب ڈال کے ان لوگوں کو کیا ہے ہلاک کر دیا، ان لوگوں کے واقعات سن کر مجھے رونا آئے۔ قرآن میں پڑھوں، قرآن کے اندر قیامت کا پورا منظر ہے، وہ یاد آ کے مجھے رونا آئے۔ اگر ایک مرتبہ بھی میں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے ڈر سے نہیں رویا، تو پھر میں کیسا ایمان والا، میں کیسا مسلمان؟ مجھے سمجھ میں ہی کیا آیا پھر قرآن؟ نبی روتے تھے، پورے انبیاء روتے تھے، انبیاء کی صفت بتایا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ انبیاء روتے تھے قرآن پڑھ کے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر، اللہ کی کتاب پڑھ کر نبیوں کو رونا آتا تھا۔ مجھے کون سی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی کہ مجھے رونا نہیں آتا؟ حالانکہ سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے یہاں پر ہے کیا؟ یہاں پر اصل میں میرے اندر ایک قسم کا تکبر آ گیا، ایک قسم کا کیا ہے ہمارے اندر یہ تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، کچھ بھی کرے تو چل جاتا، یہ تکبر ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 60، اگر ان آیتوں کو بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ نجم، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، کیوں نہیں روتے تم؟ ہنستے زیادہ لیکن روتے نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یاد رکھو۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 107 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا،
کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ علم والوں کی، علماء کی صفت بتایا، جن کو علم دیا گیا وہ لوگ بھی اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں۔ رونا یہ علم والوں کی صفت ہے، رونا یہ عالموں کی صفت ہے۔ جو عالم روتا نہیں، جس کے پاس علم ہے، اگر وہ روتا نہیں تو وہ سچے معنوں میں وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو رونا بھی اس کو آتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ آیت سے یہ بات بھی معلوم ہے، روتا وہ ہے جس کے پاس علم ہے۔ کس چیز کا؟ جس کو اللہ کے عذاب کا علم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یا پھر سزا کا، جہنم کا، جنت کا، خبر کا، قیامت کا علم ہو۔ علم کیسا ہو؟ صرف سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ دل کے اندر گہرا علم ہو، اس کو نہ رونا آئے گا۔ ورنہ بچپن سے ہر بچہ سنتا ہے جہنم ہے، آخرت ہے، سب سنتا ہے، لیکن رونا نہیں آتا۔ تو علم صرف کیا ہے؟ سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ جس کے اندر دین کا علم، قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، اسی کو رونا آتا ہے۔ پھر اسی طرح صرف انسان رونا، انبیاء رونا، پھر کیا ہے؟ اسی طرح علم والے رونا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان بھی روتے ہیں کہا۔ کہاں پر؟ سورہ دخان آیت نمبر 29 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال دے کے آگے، مطلب ایک لمبا کیا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے کہ ان پر تو نہ زمین رویا نہ آسمان رویا، مطلب زمین و آسمان بھی روتے ہیں اللہ کے ڈر سے، زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے صحابہ روتے تھے۔ کیسے؟ کئی واقعات سنے ہم صحابہ کے رونے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، کیسے روتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کئی صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایک ایک مرتبہ ایسا روتے، رونے کی آواز ہمیں آتی تھی کہ جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے، چولہے پہ کوئی چیز پکاتے وقت ہنڈی میں ابلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے، اتنا زیادہ روتے کہ مسجد میں آخری صف میں ٹھہرے ہوا آدمی بھی سن لیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں آخری وقت لکیریں پڑ گئی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کو یاد کر کے اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لیٹے ہوئی رو رہی تھی کہ ان کی آخرت یاد آیا تھا۔ کتنے واقعات نہیں سنتے ہم، پھر بھی ہمیں رونا نہ آئے، تو اس کا مطلب ہم سخت عذاب میں ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے، یاد رکھو۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں سننے کے بعد، ہاں ایک اور واقعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مرتبہ ایک درخت بھی رویا تھا، کھجور کا تنا بھی رویا تھا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے تھے وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہارے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بنا دے۔ جب وہ ممبر بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت کے قریب ٹھہرنا چھوڑ کر اس ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دینا شروع کیے، تو کھجور کے درخت کے اندر سے رونے کی آواز آئی، جیسے بچے روتے ہیں اس طرح رونے کی آواز آئی۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کھجور کے درخت کے قریب گئے، اسے سینے سے لگایا، تو وہ جیسے بلکتے بلکتے چھوٹا بچہ رو رو کے تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوتا ہے نا، اس طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ یہ آواز ہم سب لوگوں نے سنا تھا۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے، کھجور کا درخت بھی رویا، ہمیں بھی رونا آیا کبھی محبت میں. ایک تو ڈر سے رونا آتا ہے، رونے کی قسمیں بھی میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن محبت میں بھی رونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، یہ سوچ کے رونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تو قیامت کے دن ہماری ملاقات کرا دے، یہ سوچ کے رونا. اے اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ، خدیجہ، سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی صحابیات کو ہم آنکھوں سے دیکھے تو نہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری ان سے ملاقات کرا دے بول کر یہ سوچ کے کسی عورت کا رونا. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اللہ ہمیں نصیب تو نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن ان سے ملاقات تو کروا دے، یہ سوچ کے محبت میں رونا کبھی کسی کو آیا؟ یہ ہے اصل میں سوچنے کی بات. تو بہرحال شیطان بھی روتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، شیطان بھی روتا ہے، یاد رکھو. اب شیطان کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے تلاوت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر اگر بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. جب شیطان کو بھی رونا آتا ہے، لیکن انسان کو اگر اللہ کے ڈر سے رونا نہ آئے تو پھر وہ شیطان سے بھی بدتر ہو گیا ہے. یاد رکھو. تو یاد رکھو انسان کو ایک گرمی کے موسم میں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پانی اور دوسرا ہوتا ہے سایہ، چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. قیامت کا دن جب ہوگا نا، ہر انسان روئے گا، ہر انسان چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بھاگے گا. ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا کیا ہے انتظام کیا ہے، ایک اللہ کا سایہ، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا. تو جو یہ پی لیا یا اللہ کے سائے میں چلے گیا اسے پھر رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یاد رکھو، اسے رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو خطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دو خطروں کو. ایک اللہ سے ڈر کر رونے والا آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا خطرہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلا ہوا خون کا خطرہ. یہ دو خطرے ایسے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کیا ہے پسند کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے خوف سے رونے لگوں، یہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 دینار صدقہ کروں. دیکھیے صحابہ کے نزدیک رونے کی اہمیت کیا تھی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 دینار خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی ڈر سے روؤں، یہ مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہمارے باپ کیا ہے، اصل میں آدم علیہ السلام تھے، وہ جنت میں تھے، ایک گناہ کی وجہ سے وہ نکال دیے گئے. ہم جنت کے باہر ہیں، ہم تو بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں جنت میں جانا ہوگا. کیسے جائیں گے جنت میں؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ایک گناہ کی وجہ سے جو جنت میں تھے نکال دیے گئے. ہم تو جنت کے باہر ہے، جنت میں ہے ہی نہیں، جنت کے باہر ہے اور بہت سارے گناہ کر رہے، تو پھر ہم کیسے جنت میں جاتے ہوں گے؟ جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے، یوں ہی مر گئے یوں ہی مل گئی. تو اس جنت میں جانے کے لیے کتنی تکلیف اٹھانا پڑتا، یہ سوچ کے ہمیں کیوں رونا نہیں آتا. اسی طرح ہمارے سلف، ہمارے جو محدثین تھے، جو علماء تھے، ان لوگوں کے دل میں بھی اللہ کا ڈر کیسا تھا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور وہاں پر زمین کو گیلی دیکھا تو کہا کہ یہاں پر شاید کوئی بچہ پیشاب کر دیا. تو ان کے گھر والوں نے کہا نہیں، یہ ابھی تک امام صاحب جو ہے نا رونے کی وجہ سے یہاں پر زمین گیلی ہو گئی، اتنا زیادہ روتے تھے. یاد رکھو. اتنی باتیں سننے کے بعد اب میں آپ لوگوں کے سامنے رونے کی چند قسمیں بتاؤں گا جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رونے کی کچھ قسمیں بتا کے گئے. وہ کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے رحمت اور رقت سے رونا. رحمت اور رقت سے مطلب ترس کھا کے رونا. کیسے؟ جیسا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کے انتقال پر ہم روتے ہیں، ہے نا، یہ ترس کھا کے روتے ہیں، ارے اچھے تھے جی مر گئے. ہمارا نہیں بھی ہے تب بھی ترس کھا کے روتے. کسی کو تکلیف میں دیکھ لیے، بیچارے بہت غریب ہے، بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، تو ترس کھا کے ہم کو رونا آتا ہے. یاد رکھو یہ تو 10 ہے رونے کی قسمیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پتھر دل ہے، کسی کو آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا. یہ پتھر سے بھی زیادہ خطرناک دل ہو چکے ہیں پھر ان کے.
سمجھ رہے؟ میت میں جا کے بھی روتے نہیں، تکلیف میں کسی کو دیکھ کے بھی روتے نہیں، کسی کی بیماری کو دیکھ کے روتے نہیں، کسی کی غریبی کو دیکھ کر نہیں روتے، کسی یتیم کو دیکھ کے بھی نہیں روتے، کسی بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کے بھی نہیں روتے جن کی اولاد گھر سے باہر نکال دی، ان کو ترس ہی کھانا نہیں آتا۔ یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، سمجھو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ روتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، کس کا؟ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے۔ تو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح خوف اور خشیت سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا۔ کیسے؟ اللہ کے ڈر سے، مخلوق کی ڈر سے بھی رونا آتا ہے۔ کسی کو بڑے جانور کو دیکھ کے رونا آتا ہے نا؟ کسی کو کیا ہے؟ کسی زہریلے جانور کو دیکھ کے ڈر سے رونا آتا ہے، اللہ کے ڈر سے بھی، یعنی ڈر کی وجہ سے رونا۔ کسی کو پولیس کو دیکھ کے رونا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کیا ہے؟ رونا اللہ کے ڈر سے بھی آنا چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کئی مرتبہ ہم سنے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی، کتنی دیر روتی تھی، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح تیسری چیز، محبت کی وجہ سے رونا، کسی کے انتظار کی طلب میں رونا آتا ہے، یہ محبت میں رونا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے احسانات پہ رونا آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا چیزیں دیا، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے رونا، جیسا کہ اللہ مجھے اتنی بہترین آنکھ دیا، اتنا بہترین کیا ہے دل دیا، دماغ دیا، اتنی اچھی کیا ہے کھانے پینے کی چیزیں دیا، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے محبت میں رونا، کسی کی انتظار کی طلب میں رونا، جیسا کہ ہم روتے ہیں نا کہ انتظار کر رہے تھے، کس کے؟ کوئی شوہر کا انتظار میں ہے جو کہ باہر گیا ہے، کوئی اپنے باپ کے انتظار میں ہے جو سعودی گیا، دبئی گیا، بہت دنوں کے بعد جب وہ آتا ہے یا پھر کبھی فون کرتا ہے تو رونا آتا ہے۔ کوئی بھائی کی محبت میں روتے ہیں کہ میرا بھائی گیا، اتنے دن ہو گیا، کوئی بہن سے ملاقات نہیں ہوئی تو یاد آتی ہے، تو انتظار میں رونا یہ محبت کا رونا ہے۔ پھر اسی طرح خوشی سے رونا، کیسا؟ خوشی سے بھی رونا آتا ہے، کیسے؟ بہت کوششوں کے بعد، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو خوشی سے رونا آتا ہے۔ جیسا کہ کوئی ایگزام لکھتا ہے، بہت اچھی محنت کر کے پڑھائی کرتا ہے، دن رات محنت کرنے کے بعد اگر اسے جاب مل جائے تو خوشی سے رونا آتا ہے، تو یہ خوشی سے رونا ہوتا ہے۔ اور کوئی ماں باپ کیا ہے؟ اپنی بچی کے نکاح کے لیے بہت دنوں سے کوشش کرتے ہیں، اچھے رشتے کے لیے انتظار کرتے ہیں، بہت دنوں کے بعد اگر رشتہ آ گیا تو خوشی سے رونا آتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ جب اپنی بچی کو کیا ہے سسرال بھیجتے ہیں تو رونا آتا ہے، یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، خوشی سے ہمارے صحابہ بھی کئی مرتبہ روتے تھے، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترا اور میں پڑھ کر سناؤں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اے ابی پڑھو۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کر کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاں اے ابی، اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کر کہا کہ تم سے میں قرآن سنوں۔ یہ سن کر صحابی کو رونا آ گیا کہ اللہ میرا نام لیا۔ یہ محبت میں، خوشی میں رونا ہے، یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کسی کو اگر ہدایت مل گئی تو رونا آنا چاہیے۔ ہم کو بھی اگر ہم کفر میں تھے، ہم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم کیا ہے تعویذ گنڈوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم بدعتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم فیشن پرست تھے، ہم بہت سارے گناہوں میں، حرام چیزوں میں تھے، سود کھاتے تھے، کچھ بھی ایسے گناہوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے دیا، اگر اب ہم نمازی بنے، اب ہم کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہوا، تو یہ کوئی بڑی دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے، انسان کو سیدھا راستہ مل جائے جو جنت کا راستہ ہے۔ اتنے دن میرے 20 سال کیسے گزرے، میرے 25 سال کیسے گزرے، میرے 50 سال کیسے گزرے، اللہ اتنے دنوں کے بعد تو ہدایت دیا، اگر ہدایت ابھی بھی نہیں ملتی تو پھر میرے لیے کتنا نقصان ہوتا تھا۔ تو قرآن و سنت کا راستہ ملنے پر خوشی سے رونا آنا، کبھی اللہ کو یاد کر کے، کبھی دعا کرتے ہوئے اللہ مجھے ہدایت دیا، کتنی خوشی کی بات ہے، اس خوشی میں رونا آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تکلیف کی وجہ سے روتا ہے انسان۔ پانچویں چیز تکلیف، کیسے؟ کوئی بیماری کی وجہ سے روتا ہے، کوئی پیٹ کے درد کی وجہ سے روتا ہے، کوئی زخم کی وجہ سے روتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان کو رونا آتا ہے، کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کا پیر جل گیا، رونا آتا ہے، کسی کو کانٹا بھی چبھ گیا، رونا آ جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے رونے کی ایک قسم ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے
छठवीं चीज गम की वजह से रोना आना, यानी किसी का इंतकाल हो गया तो याद आ गया, अब्बा मर गए 1 साल हो गया याद आया, 6 महीने हो गए याद आया, किसी का बच्चा मर गया 2-4 साल के बाद याद आया, तो ये गम की वजह से भी रोना आता है। माल था पहले लेकिन अब ख़त्म हो गया, गम है, याद आ गया तो रोना आता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा गम की वजह से, एक मरतबा नहीं ऐसे तो कई मरतबा हुआ, लेकिन एक वाक़या सुनाता हूँ। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का इंतकाल हुआ, कब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही माँ का इंतकाल हुआ, 6 साल की उम्र में ही। तो एक मरतबा तकरीबन 40-50 साल की उम्र थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक़्त। एक मरतबा अल्लाह ताला से इजाज़त लेके माँ की ख़बर जहाँ है वहाँ पर ज़ियारत के लिए गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की ख़बर को देखकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिए। क्यों? माँ की याद आई, गम की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। तो याद रखो। फिर इसी तरह एक रोना वो होता है जो कमज़ोरी की वजह से रोता है इंसान। कैसे? कोई बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, रोना आता है। फिर इसी तरह मजबूर है तो रोना आता है, मजबूर है, गरीब है, किसी के क्या है कर्ज़ों में फंसा हुआ है, कोई बाहर जाके जो है सो फंस चुका है, कमज़ोर है, मजबूर है, कोई जंगल में चले गया, मजबूर है। ऐसी कई मजबूरियाँ आती है जहाँ पर इंसान को क्या है, रोना आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह जैसा कि कमज़ोर और कमज़ोरी की वजह से रोना, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रोना था, कमज़ोर थी, बांध दी गई थी। कौन? अबू जहल बांध दिया गया था, मार रहा था, जुल्म कर रहा था। तो इस वजह से अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हुए सुमैया रज़ी अल्लाह तआला की आँखों से आंसू निकले, ये कमज़ोरी का रोना। फिर इसी तरह क्या है, एक रोना वो होता है जो दिखावे का रोना होता है। दिखावे का रोना, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में या तो इज्जत पाने के लिए, या दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए, या मुकाम हासिल करने के लिए। फिर इसी तरह नुकसान से बचने के लिए भी इंसान रोता है, दिखावे का रोना। तारीफ़ के लिए भी रोता है इंसान। जैसा कि अगर कोई मुझे रोते हुए देख ले तो चलो भाई रोता है ना, इसके ऊपर तरस खा के क्या है उसको कुछ तो भी दे दो, दुनिया का फ़ायदा आ जाए। हाँ, औरतें ख़ास तौर पर रोती है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, दिखावे का रोना, ठीक है। नुकसान से बचने के लिए रोना, कौन? कोई सज़ा देने के लिए तैयार है, कोई पुलिस मारने के लिए तैयार है, कोई चोरी कर दिया, चोर को मारने के लिए तैयार है, वो बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोता ताकि उसको अरे इसके रोने के देख के इसको छोड़ दो भाई, ठीक है। नुकसान से बचने के लिए रोना, ये दिखावे का रोना होता है। फिर इसी तरह उजरत और किराए पर रोना होता है, पैसे लेके रोना। कई लोग ऐसे होते हैं जो मैयतों पर किराए के लोगों को लगाते हैं, जो सिर्फ पैसे लेके रोते हैं, उनका काम ही सिर्फ रोना होता है। और एक्टर्स को देखते हैं हम जो फिल्मों में काम करते हैं, वो पैसे लेके रोते हैं, ठीक है। इस तरह किराए पे रोने वाले होते हैं, उजरत पे रोने वाले होते हैं। फिर इसी तरह मुवाफ़िक़त में रोना, यानी किसी को देख कर अपने को भी रोना आ जाता है, ये भी रोना है। कैसे? दूसरों को रोते हुए देख कर रोना आता है। जैसा कि बहुत सारे लोग, एक तो किसी की मैयत पर कोई मर गए तो उसे देखकर कोई बहुत ज़्यादा रो रहे, तो उनके रोने को देखकर अपने को भी रोना आ गया, ठीक है। ऐसा होता है, किसी की तकलीफ़ को देखकर रोना आता है। और हमारा रोना कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, इतने कमज़ोर के कोई सीरियल में रो रहा, फिल्म में रो रहा, तो उसको देख के हम भी रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये 10 किस्म का रोना है। इसमें सीरियल को देख के कोई रो रहा, एक्टर को देख के रो रहा, पैसे लेके रो रहा, दिखावे के लिए रो रहा, मोहब्बत की वजह से रो रहा, गम की वजह से रो रहा, हाँ तकलीफ़ की वजह से रो रहा, मजबूरी में रो रहा, खौफ से रो रहा है, रहमत की वजह से रो रहा है। इसमें से कुछ रोना ऐसा है जो हमें सवाब दिलाता है, जन्नत में जगह दिलाता है। कुछ रोने ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में भी जाता है ना। अगर कोई अल्लाह के डर की वजह से रोए तो फिर ये उसको जन्नत में जाने का ज़रिया बन गया। कोई अल्लाह की रहमत, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की नेमतों को याद करके रोए तो वो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई अगर एक्टिंग करते हुए रो रहा है, दिखावे का रोना रो रहा है, तो फिर वो इसे जन्नत की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। तो बहरहाल अब आखिरी में एक चंद बातें बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उसमें से आखिरी बात ये है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, वो बता के इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे 3 चीज़ें या 3 बातों ने हंसा दिया और 3 बातें मुझे रुला दिया। 3 बातों ने मुझे हंसा दिया, 3 बातों ने मुझे रुला दिया। वो कौन कौन सी है? पहली चीज़, सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आदमी दुनिया की तलब में है, दुनिया की आरज़ू में लगा हुआ है और मौत उसकी तलाश में लगी हुई है।
یعنی انسان دنیا کی تلاش میں ہے، موت اس کی تلاش میں ہے، یہ سوچ کر مجھے ہنسنا آتا ہے بول رہے ہیں۔ مطلب انسان کتنا بے وقوف ہے، دیکھو دنیا کی تلاش میں بھاگ رہا ہے حالانکہ اس کو موت تلاش کر رہی ہے۔ یہ جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ دوسری چیز، ایسا لاپرواہ جسے لاپرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ مطلب ایک آدمی غافل ہے شراب میں، ایک آدمی ہے نشے میں، ایک آدمی ہے موبائل میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو اسے غافل نہیں ہے۔ آپ ان کیئرفل ہو سکتے ہیں لیکن وہ کیئرفل ہے۔ مطلب ہم بھلا دیے، شراب میں اپنے آپ کو غافل کر دیے، موبائل میں اپنے آپ کو غافل کر دیے، پیسوں میں اپنے آپ کو غافل کر دیے، لیکن وہ اللہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمیشہ کیئرفل ہے۔ تمہارا وقت کب ہے اللہ کو معلوم ہے، برابر اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کرے گا۔ یہ چیز یاد کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ پھر اسی طرح منہ بھر کر ہنسنے والا، کیونکہ معلوم نہیں اسے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں جاتا جہنم میں جاتا، اس کے باوجود بھی منہ بھر کر ہنستا ہے، یعنی کھل کھلا کے ہنستا ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح تین چیزیں مجھے رلاتی ہے، وہ کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا اور میرے ساتھیوں کا اس دنیا سے چلے جانا مجھے بہت زیادہ رلاتی ہے۔ یعنی صحابی بیان کرتی ہے کہ میں روتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانا اس دنیا سے، اور میرے صحابہ، میرے ساتھی جو تھے، میرے صحابہ بھی اس دنیا سے جو مجھ سے پہلے چلے گئے، ان کی یاد آتی ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ دوسرا، جب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں بھی اس حالت سے گزرنے والا ہوں، یہ سوچ کے مجھے رونا آتا ہے۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھے، ہم کو بھی رونا آنا چاہیے، جیسے کہ میں پہلے بتایا، آج کی اس عنوان کے شروع میں بتایا، ہمیں بھی یہ احساس ہو جب میں مر جاتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، میری موت کیسی آتی ہوگی، یہ سوچ کے رونا آئے کسی کو۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے رونا آتا ہے۔ پھر اسی طرح مجھے یہ یاد کر کے بھی رونا آتا ہے، مجھے تنہا اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اکیلے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل قیامت کے دن، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کہیں پر جانا ہے، پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے یا پھر کسی اور کے پاس جانا ہے، کبھی کچھ معاملہ ہوا، ہم اکیلے نہیں جاتے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہے، پنچایت ہے، اکیلے نہیں جاتے، دو چار لوگوں کو سپورٹ میں لے جاتے، کم از کم یہ رہے تو میرے کو ہمت آتی بول کے۔ لیکن قیامت کے دن اکیلے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہوگا، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی بات کرنے کی وہاں پر طاقت نہیں، یہ سوچ کے مجھے رونا آتا ہے۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ تینوں چیزوں پر ہنسی آتی ہے اور یہ تینوں چیزوں پر رونا آتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ آج کے میرے پورے عنوان کا جو نچوڑ ہے، اصل میں آج میں آپ لوگوں کو جو سبق دینا چاہتا تھا، جو بتانا چاہتا تھا، وہ یہی ہے کہ رونا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ کون سا رونا؟ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم کے آگ سے بچتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ دنیا میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، ہر برائی سے بچتا ہے۔ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، جو روتا ہے اسے فجر پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، جو روتا ہے اسے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اسے زکوٰۃ دینا مشکل نہیں ہوتا، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ کی دین کے لیے خرچ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اسے مشکل نہیں ہوتا، کوئی نیکی کا کام مشکل نہیں ہوتا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ اور جو اللہ کے ڈر سے نہیں روتا، جو سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، اصل میں آخرت کے مقابلے میں وہی سب سے کمزور ہے اور نقصان میں ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے نہیں روتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کا دل پتھر بن چکا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے نہیں روتا تو پھر قیامت کے دن خون کے آنسو روئے گا، قیامت کے دن وہ زیادہ روئے گا جو دنیا میں نہیں روتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما، اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔